خواب دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ نے اکثر یہ جملہ سنا ہوگا، لیکن کیا آپ نے کبھی ایسے لوگوں کے بارے میں سنا جو خواب دیکھ کر کسی جگہ پر حکومت کرنے کی ٹھان لے؟ چلیے آپ کو بتاتے ہیں ایک ایسے عظیم الشان سلطان کے بارے میں جن کے ایک خواب نے نہ صرف ان کی بلکہ ان کی قوم اور پوری امت مسلمہ کی تصویر ہی بدل دی۔ یہ مرد مجاہد تھے حضرت عثمان غازی، جو سن 1254 میں پیدا ہوئے، جن کے والد کا نام تھا ارطغرل غازی۔ یہ بات 13ویں صدی عیسوی کی ہے، جب رومن امپائر یعنی بازنطینی سلطنت اپنی آب و تاب کے ساتھ اناطولیہ کے ایک بڑے حصے پر اپنی حکومت قائم کیے ہوئے تھے، اور اسی سلطنت کی ایک چھوٹی سی ریاست سوغد کے ترک سردار عثمان غازی بھی تھے، جنہوں نے 600 سال سے بھی زیادہ حکومت کرنے والی سلطنت عثمانیہ کی بنیاد ڈالی۔ برٹش اتہاس کار کیرولین فنکیل اپنی کتاب عثمان's ڈریم یعنی عثمان کے خواب میں لکھتی ہے کہ ایک روز حضرت عثمان غازی کے سینے سے ایک درخت اونپ کر ساری دنیا پر اپنا سایہ ڈال رہا ہے۔ انہیں اس خواب کی تعبیر بتائی گئی کہ انہیں اور ان کی اولاد کو جلد ہی تخت شاہی عطا کیا جائے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ عثمان غازی نے قدرت کا اشارہ پاتے ہی اپنے آس پاس کی سلجوق اور ترکمان ریاستوں کو فتح کرنا شروع کیا۔ بازنطینیوں کو پے در پے شکست دے دے کر اناطولیہ کے ایک بڑے حصے پر اپنا جھنڈا گاڑ دیا، جس کے بعد طاقتور سمجھی جانے والی یہ سلطنت عثمانیہ 600 برس سے بھی زیادہ قائم ہوئی اور دنیا کے 3 بر اعظم یعنی مہادویپوں پر پھیل گئی۔ دوسری طرف انہی عثمانیوں کی نظریں یورپ پر بھی تھی اور ایک اہم شہر سربیا پر اپنا جھنڈا لہرا دیا، لیکن بازنطینی سلطنت کی راجدھانی قسطنطنیہ یعنی موجودہ استنبول کی فتح تاریخ عثمانیہ کا سنہرا باب بن گئی۔ یہ وہ شہر تھا جس کے بارے میں پیغمبر اسلام نے 700 سال پہلے ہی پیشن گوئی فرما دی تھی کہ یہ شہر مسلمان ضرور فتح کریں گے۔ 1453 میں صرف 21 سال کی عمر میں اس شہر کو عثمانی خلیفہ محمد فاتح نے فتح کر کے رومن سلطنت کے ظلم و ستم کا پورے اناطولیہ سے خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد سلطان محمد فاتح کو قیصر روم کے لقب سے یاد کیا جانے لگا۔ اس فتح کے بعد ایک کے بعد دیگر سلطانوں نے عثمانی سلطنت کی سرحدیں پھیلانے میں اپنا اہم کردار ادا کیا۔ اس فہرست میں سلطان سلیم اول کا نام نمایاں ہے، جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کی حدیں مصر تک پھیلا کر مصر میں اسلامی حکومت قائم کی۔ ان کے بعد ان کے جانشین سلیمان علی شان، جنہیں سلیمان دا میگنیفیشن کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، انہوں نے مغرب اور وسطی ایشیا کے علاقوں سمیت ہنگری میں بھی عثمانی سلطنت کی چھاپ بیٹھا دی۔ ادھر مغرب میں عثمانی نوسینا نے ایران اور بغداد میں اپنے پاؤں مضبوط جما دیے، اور یوں یہ سلطنت دنیا بھر میں سب سے طاقتور سلطنت تسلیم کی جا چکی۔ استنبول پر عثمانیوں کی حکومت نے یورپینز کو شدید غم و غصے میں ڈال دیا۔ ترکی کو قبول کرنے میں بھی وہ اسی صدمے کا شکار رہے، یہاں تک کہ یورپ میں ایج آف ڈسکوری کا آغاز ہوا۔ بر اعظم امریکہ کی کھوج اور اس پر قبضہ کرنے سے یورپ کو باقی دنیا پر برتری حاصل ہوئی۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں یورپ نے سائنس کی دنیا میں قدم جما کر سب کو پیچھے چھوڑ دیا، اور اس طرح یورپ دنیا کے نقشے پر پھیلتا چلا گیا اور سلطنت عثمانیہ سکڑتی چلی گئی۔ عثمانیوں کے اقتدار والے علاقوں میں یورپینز قبضہ کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ پہلی عالمی جنگ ورلڈ وار 1 میں انگریزوں نے ان سے اناطولیہ کے علاوہ تمام علاقے چھین لیے۔ سلطنت عثمانیہ سے ہندوستانی مسلمانوں کو خاصا لگاؤ تھا اور انہیں ان کے زوال سے تکلیف پہنچی، اور یوں سن 1919 میں ہندوستان میں تحریک خلافت کا آغاز ہوا۔ اس سے پہلے کہ یہ تحریک زیادہ زور پکڑتی اور خلافت کو مضبوط کرتی، 1922 میں کمال اتاترک کی قیادت میں قوم پرست طاقتوں نے ملک پر اقتدار سنبھال کر آخری خلیفہ عبدالحمید کو معزول کر دیا اور خلافت کے منصب کو ہی ختم کر دیا، اور یوں 623 برس تک شان و شوکت کے ساتھ راج کرنے والی اس عظیم الشان سلطنت کا سورج ڈوب گیا۔ ماڈرن ترکی کے حامی کمال اتاترک نے مغربی طاقتوں سے مل کر 1923 میں معاہدہ لوزان پر دستخط کیے، اور اسی معاہدے کے تحت
خلافت عثمانیہ ختم کر دی گئی اور 3 مہادویپوں میں پھیلی اس عظیم الشان سلطنت کا تمام اثاثوں سے دستبرداری اختیار کر دی گئی۔ یہ معاہدہ پہلی جنگ عظیم کو فتح کرنے والی قوتوں نے آپس ہی میں طے کر لیا تھا اور دستخط کمال اتا ترک نے کر کے مہر تصدیق کر دی۔ اس معاہدے کے تحت ترکی کو یورپ کے ملک کا حکم ماننے والا بنا دیا گیا اور اگلے 100 سالوں تک معاہدے کو نبھانے کا پابند بھی کر دیا گیا۔ 2023 میں یہ معاہدہ اپنی مدت پوری ہونے پر ختم ہونے والا ہے، جس کے بارے میں رجب طیب ایردوغان نے کہا ہے کہ ملک کو اگلی صدی کے لیے نئے آئین کی ضرورت ہے اور یہ صدی 2023 میں شروع ہوگی اور جب ترکی 100 سالوں بعد معاہدے کی پابندیوں سے آزاد ہو جائے گا۔ البتہ عثمانیوں کی بادشاہت کے حوالے سے ترکی کی تاریخ دنیا بھر میں کافی مقبول رہی۔ اس حوالے سے سلطنت عثمانیہ کے عروج و زوال پر روشنی ڈالتے ہوئے کئی ترکش ڈرامے ڈب کر کے بھی دکھائے جا رہے ہیں، جن میں مشہور ارطغرل غازی، قرولوس عثمان، پائتحاد عبدالحمید کو آپ یوٹیوب میں اردو ہندی ڈبنگ میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ان ڈرامہ سیریز کو اس وقت بہت پسند کیا جا رہا ہے اور دنیا میں آج ویوز کے حساب سے ٹاپ پر چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ ان ڈراموں کے کرداروں کو بھی خاصی مقبولیت حاصل ہو چکی ہے۔ لیکن کیا یہ ترکش ڈرامے صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے ہی دکھائے جا رہے ہیں، یا پھر ترکی اس کے پیچھے دنیا کو باخبر کر رہا ہے کہ وہ آج بھی مجموعی طور پر مسلمانوں کو لیڈ کرنے کا اہل ہے، یا پھر ان ڈراموں سے دنیا بھر کے مسلمانوں میں خلافت کی روح پھونک کر خلافت عثمانیہ کو بحال کرنا ہے؟ ان سب سوالوں کا جواب تلاش کرنا فی الحال تو مشکل ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ سلطنت عثمانیہ کا دور مسلمانوں کی تاریخ کا سنہری دور رہا اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ اس کو یاد کر کے مسلمانوں کو ایک بار پھر متحد کیا جا سکے۔